अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं फ़ुरक़ान अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बार फिर। ख़वातीन व हज़रात, आज 23वीं रमज़ान मुबारक की शब है। इस 23वीं शब में हमें अल्लाह ताला ने एक बार फिर मौका दिया कि हम लैलतुल क़द्र की तलाश करें। हुक्म है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। और फिर हदीस में मज़ीद वाज़े हुआ कि 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात को हम तलाश कर सकते हैं। इन रातों में से कोई एक लैलतुल क़द्र होगी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आप सबको लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलतें, बरकतें, रहमतें समेटने की तौफ़ीक़ दे। हो सकता है आज लैलतुल क़द्र ही हो, या जो पिछली हमने रात गुजारी वो लैलतुल क़द्र थी, या आने वाली रातों में से कोई एक होगी। इस उम्मीद के साथ कि आज लैलतुल क़द्र हो और हमारी दुआएं, हमारी इबादत कबूल हो जाएं, इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस प्रोग्राम में आज हम्द बारी ताला, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुआया कलाम भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ लेक्चर्स मिले जो कि अल्लाह से मोहब्बत और तौबा से रिलेटेड थे। जैसा कि आपने सुन लिया होगा, बल्कि पढ़ भी लिया होगा कि आज का हमारा मौजू है अल्लाह, तौबा और लैलतुल क़द्र। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम्दे बारी ताला से। आँख उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए। आँख उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरे रब तेरे लिए। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरे रब तेरे लिए। आँख उठे तेरे लिए।
مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے، میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، رات کو اکثر تلاشی لوں ضمیر و ذہن کی، رات کو اکثر تلاشی لوں ضمیر و ذہن کی، اپنے اندر بھی لگاتا ہوں نقب تیرے لیے، اپنے اندر بھی لگاتا ہوں نقب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی، کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی،
وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے، وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، میری باقی عمر کے دن قیمتی ہے کس قدر، میری باقی عمر کے دن قیمتی ہے کس قدر، میرا ہر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے، میرا ہر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں، روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں، میرا دن تیرے لیے ہے، میری شب تیرے لیے، میرا دن تیرے لیے ہے، میری شب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، ابھی آپ نے
سماعت فرمائی حمد باری تعالی۔ معزز خواتین و حضرات، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کیونکہ حمد باری تعالی کے بعد ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ شعر کچھ یوں ہے کہ ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا۔ میرے گناہوں نے جسے میلا تھا کر دیا، میرے گناہوں نے جسے میلا تھا کر دیا، ان کے کرم نے دل کا وہ شیشہ بدل دیا۔ ناظرین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مکھ چندر بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، مکھ چندر بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بریاں، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جان جہاں نہ کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جان جہاں نہ کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان، شان تو شان سب بنیاں، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، اج سکھ متراں دی ودھیری،
उदास घनेरिए अज सिख मित्रा दी वधेरिए क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए लूलू विच शौक चंगेरिए लूलो विच शौक चंगेरिए अज नैना लाया हिन झड़िया किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना। अल्हम्दुलिल्लाह मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ने हमें आज की ये रात बख्शी, तौबा करने का मौका दिया। आज की इस रात में ये प्रोग्राम करने का मौका दिया। आपकी खिदमत में हम्द बारी ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पेश की। पेश खिदमत है एक आरफाना कलाम। साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी मंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ। कमले लोक कहण दीवानी, कमले लोक कहण दीवानी, मैं रंग मौला दे रंगी हाँ, रंग मौला दे रंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ,
مندی ہاں کے چنگی ہاں، مندی ہاں کے چنگی ہاں. معزز خواتین و حضرات، آج شب قدر کے موقع پر میں ایک ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے کچھ لیکچرز سننے کو ملے. بہت اچھا لگا ان کو سن کر. میں نے سوچا کہ ان لیکچرز میں آپ لوگوں کو بھی شامل کیا جائے. آج کا جیسے ہمارا ٹائٹل آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اللہ، توبہ اور لیلۃ القدر. خواتین و حضرات، ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت عزیز ہونی چاہیے، جو کہ اللہ کا حکم بھی ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ماں باپ یا دنیا کی کسی بھی چیز سے افضل ہے. آج ہم سب مل کر ایک لیکچر سنیں گے جو کہ ہم نے منتخب کیا ہے، ایک آڈیو کلپ، اور اپنے علم، اپنے عقل کے مطابق اس پر اپنی رائے بھی دیں گے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس پروگرام کو لوگوں تک شیئر کیجیے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. اور اس لیکچر کو جب ہم سب مل کر سنیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. تو آئیے اس لیکچر کو، ویسے تو یہ بہت لمبا لیکچر تھا، میں نے منتخب کیا ہے ٹائم سٹیمپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند اقتباسات میں نے منتخب کیے ہیں. تو آئیے سب مل کر سماعت فرمائیے. جس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی اس کے ساتھ عمل کرو گے. لفظ لیبر از ویری سویٹ. جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کی تو خدمت میں آپ ساری زندگی گزار دو گے. آپ اس کے لیے مر بھی جاؤ گے. اس وقت پتہ نہیں کیوں آپ کا تساہل غائب ہو جاتا ہے. جب تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے کسی کے ساتھ، آپ کے تو پاؤں میں بجلیاں آ جاتی ہیں. دماغ ہر وقت اس کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو کسی بڑی پرانی کہاوت میں اہل عرب کے ایک مدبر نے کہا کہ لو از اے ویلیو وچ کین ناٹ بی ریپلیسڈ. یہ واحد ویلیو ہے جس کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب جب اس کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایک منفرد سا جذبہ جس میں پیدا ہو جائے، تو آپ سوچ سکتے ہو کہ پتہ نہیں انسان میں کیا ہے. آنیسٹلی ٹیلنگ، یہ میں نہیں آج تک سمجھ سکا کہ جس انسان سے محبت ہو جائے اس کو آپ دے دلا تو کچھ نہیں سکتے. دل کرتا اس کی خدمت کی جائے. یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ ہر ظالم سے ظالم شخص کو مجبور کر دے گا کہ جس سے اسے محبت ہے اس کی خدمت کی جائے. اب دیکھو نا، آپ کو اللہ سے ایسا انس کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا؟ سب سے بہترین محبت تو صفاتی ہوتی ہے. ایسی صفات تو کسی اور میں ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل، جس کا کوئی دوست نہیں اس کا اللہ دوست ہے. سبحان اللہ. اللہ کے سوا کوئی قابل اعتماد دوست ہے ہی کوئی نہیں. بے شک بے شک. آج کے گلے شکوے دیکھو، ادھر سے ادھر کر دیتی ہے دنیا، بگاڑ دیتی ہے. گلہ ہی سب سے بڑا ہے. ہم نے اتنا انس رکھا، اتنا پیار رکھا، اگلوں نے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا، اگلوں نے یہ کر دیا. تو یہ وہ جذبہ ہے. اگر آپ نے اس کا برابر کا صلہ لینا ہے تو صرف اللہ سے ہو سکتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اس کے پاس کوئی ریٹرن کی کمی نہیں ہے. سبحان. اور وہ کہتا کیا ہے؟ اب دیکھو ہمارے رسم بنی ڈرو ڈرو ڈرو. بھائی کہاں تک ڈرو؟ میں کیا ڈروں اللہ سے؟
اللہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ اتنا بڑا ہے کہ میں تو ایک معمولی سے پنچکی کے خوف سے پس جاتا ہوں، اللہ 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 میں ایک پتھر کی ضرب سے ختم ہو جاتا ہوں، میں اس سے کتنا ڈر سکتا ہوں۔ اللہ اللہ رات کو ایک حادثہ پیش آ جائے، ایک سایہ میری اگر کھڑکی کے سامنے آ جائے تو میں خوف سے مرا اللہ جاتا اللہ ہوں۔ اللہ میں اللہ سے کتنا ڈر سکتا ہوں؟ کیا اللہ بھی ڈرانے کو کہتا ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل۔ بھائی وہ کہتا ہے یار اس چیز سے ڈرو جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ او ہو اللہ اللہ کا صحیح معنی میں خوف یہ ہے کہ اس چیز سے ڈرو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ واہ پھر اپروچ کیا ہے؟ وہ تو اس نے بڑی سادہ سی بات کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سبحان مجھے محبت کرنا نا، اب کوئی عورت اور کوئی مرد کہہ دے مجھے، اس پہ اگر کوئی اختلاف ہو، اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ محبت کرنے والا کوئی شیئرنگ نہیں چاہتا، ایسا نالائق ہوتا ہے، اللہ کوئی شیئرنگ نہیں چاہتا، نہ کوئی مرد چاہتا شیئر کرنا، نہ کوئی خاتون چاہتی شیئر، اللہ مگر جو شیئر کرے گا وہ اتنا بڑا عالی ظرف ہوگا، اتنا بڑا عالی ظرف ہوگا کہ وہ محبت کے اعلیٰ ترین مقامات تک چلا جائے گا۔ اللہ اکبر ہم اس کو نارمل لو افیئرز نہیں کہہ سکتے۔ جو برداشت کرے گا، جو سمیٹے گا، جو اس پوزیشن کے ایلیمنٹ کو اپنے سینے میں سمیٹ کے دوسروں کو الاؤنس دے گا، وہ تو بہت بڑا انسان، بہت بڑا مفکر، بڑا دانشور، خدا کا بہت بڑا بندہ ہوگا۔ اسی لیے آپ کو مسٹکس میں زیادہ ایکسیپٹنس نظر آتی ہے۔ اسی لیے جو بڑے بڑے صوفیان لوگ پوچھتے ہیں یہ دوسروں کو، ہر بندے کو قبول کیوں کر لیتے، یہ سیکٹیرین کیوں نہیں ہوتے، یہ ریلیجس مانیٹیرینز کیوں نہیں ہوتے، اللہ یہ سب کو کیوں قبول کر لیتے؟ معین الدین کے پاس سکھ کیوں آتے ہیں، ہندو کیوں آتا ہے، مسلمان کیوں آتا ہے، شیعہ سنی کیوں آتا ہے؟ یہ حیران ہو جاتے ہیں۔ بھائی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے کچھ آگے بڑھ گئے، اللہ اکبر اللہ وہ اس کی رحمت بے قراں کو دیکھ۔ اگر وہاں سے ایشورنس اتنی کامن ہے، اتنی فراخ ہے، تو پھر ہم کیسے کنجوس ہو سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے یہ جو اہل کفر کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، یہ بڑے بڑے صوفیاء، وہ اپنے جبری طرز عمل سے کسی کو مسلمان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اس لیے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اقبال نے بھی کہا تھا کہ محبت فاتح عالم ہوتی، واہ 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 محبت اور ان لوگوں کو آپ صحیح محبت کے مراکز تصور کر سکتے ہیں۔ سبحان اس لیے یہ مغفرت کی بھی مجالس رکھتے ہیں، یہ خدا کی بخشش کے کارندگان ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو قبول کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو بدترین کفر و شرک سے اللہ کی رحمت کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ خدا ان کا منتظر ہوتا ہے، خدا اس لیے ان کے درجات بلند کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی رحمت پہ قدغن نہیں لگاتے، اللہ اللہ رکاوٹ نہیں لگاتے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کو توبہ سے خوشی کتنی ہوتی ہے۔ یہ ویسے ہے لطیفہ سا، مگر یہ الہیاتی لطیفوں میں سے ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خوبصورت لطائف میں سے کہ اللہ توبہ سے، بندے کی توبہ سے اتنی محبت رکھتا ہے جیسے اس بدو کی طرح جس کا صحرا میں نا بڑی دور نکل جائے، کوئی چشمہ نہ ہو، پھر اس کے اونٹ پہ پانی لدا تھا، خوراک تھی، سب کچھ تھا، پھر وہ گم ہو گیا، اللہ وہ صحرا کی وسعتوں میں اونٹ بھاگ گیا اس کو چھوڑ کے۔ اللہ اب وہ پاگلوں کی طرح اٹھا، اٹھ کے ادھر بھاگا ادھر بھاگا، نہ اونٹ ملا، نہ پانی ملا، افلاس ملا، تھک ہار کے وہ سو گیا کہ اب موت کے سوا تو کوئی زندگی نہیں ہے، چلو ماری جاؤ۔ اللہ جب وہ تھوڑی دیر سو کے اٹھا، ذرا آگے بڑی مزیدار بات ہے، جب وہ تھوڑی دیر سو کے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا تھا، اللہ پانی بھی تھا، روٹی بھی تھی، سب کچھ۔ تو وہ خوشی سے اتنا بوکھلا گیا کہ اس نے فوراً کہا اے اللہ میں تیرا مالک اور رب ہوں، اور میں ہی تیرا پالنے والا ہوں، اور میں ہی تیرا مہربان ہوں۔ یعنی بوکھلاہٹ میں فکر ہی بھول گیا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے،
تو مجھ پر اللہ رحم کرنے والا. اللہ الٹا وہ یہ کہہ رہا تھا, اس کا خوشی کا یہ عالم ہو رہا تھا کہ اس نے کہا نہیں نہیں اے اللہ میں تیرا پروردگار ہوں اور میں نے تجھ پہ اللہ بڑا اللہ رحم کیا. یعنی یہ بوکھلاہٹ کا عالم اللہ ہوتا ہے اس خوشی میں. تو خدا اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ پہ. یہ بڑا غیر معمولی موازنہ ہے. اگر آپ غور کرو تو یہ بڑا غیر معمولی موازنہ ہے کہ عقل خبت ہو جاتی ہے اللہ کی نہیں, اس بندے کی جس کو اچانک اتنی بڑی خوشخبری ملے اس کی عقل خبت ہو جاتی ہے. وہ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ کہتا پھرتا ہے منہ سے. پھر جب اللہ کو اتنی بڑی خوشی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اندازہ لگا سکتے ہو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی بے قرار رحمت کے خزانے اس گناہگار پہ لٹا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ یہ کرے گا نا کہ جس کو تھوڑی سی دینی تھی, جب وہ ایک گناہگار کو, ایک خطا کار کو دیکھے گا کہ اس نے مجھے رب مانا, مجھے سچا جانا, وہ دل سے محبت مجھے کر رہا ہے, تو وہ اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا کہ وہ بے قرار رحمت کے خزانے اس پہ لوٹا دے. خادم حضرات, اللہ میاں کی عادات سمجھنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہیں بڑی بڑی عادات. ہمارے پاس 0 ہیں تو اس کے پاس 100 ہیں. دیکھو نا, اس نے اپنی رحمت کی مثال دینی تھی نا, اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. وہ کیا کرتا؟ اب زمین پہ اتر کے آ کے بتاتا کہ میں اتنا بڑا مہربان ہوں. تو جو چیز وہ چنتا ہے نا مثال دینے کے لیے, اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی ہستی کو چن رہا ہے اپنی مثال دینے کے لیے. پھر اس نے کس کو چنا؟ ماں کو. واہ 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 واہ. ماں کو چنا. اس نے کہا لوگوں, باقی تو کسی کو کم علم ہے یا نہیں ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ان کو تو حضور گرامی مرتبت کے رحم و کرم سے واسطہ نہیں پڑے گا, مگر ماں سے تو سب کو واسطہ, سب کا واسطہ ہوگا. ماں کے بغیر پیدا بھی تو کوئی نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. تو پھر اس نے جو اپنے رحم و کرم کی مثال دی وہ ماں کی دی کہ میں تم پر 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں. واہ واہ واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام طلحہ کے پاس سے, مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں, تو وہ کھانا پکا رہی تھی, ان کا بچے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دم سے آگ بڑکی جب لگی تو وہ بھاگ کے گئی, بچہ قریب ہوا تو اسے بچایا آگ سے. پھر انہوں نے عجیب سا سوال پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ایک ماں ہوں, میں نے دیکھا میرا بچہ ذرا سا آگ کے قریب گیا ہے تو میں بھاگ کے گئی اور میں نے اس کو سیفٹی میں رکھا, تو کیا اللہ اس قسم کی مہربانی رکھتا ہے؟ اللہ. تو حضور نے وہی مثال لوٹا کے کہا اگر تم ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو آگ کی قربت سے بچانے کے لیے اتنی بے چین ہو گئی ہو, تو اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو 100 ماؤں سے بھی زیادہ, 100 محاورتاً ہے, 100 محاورتاً ہے جسے ہم عجلت میں بول جاتے ہیں. انہوں نے کہا اگر لاکھوں کروڑوں ماؤں کے جذبوں کو اکٹھا کیا جائے تو خدا کے اس جذبہ ترحم اور محبت اور مغفرت اور بخشش اور کرم تک نہیں جاتے. اللہ. تو why not believe him? Why not love him as you love your parents, your mother, your father? یہی وہ گلا کرتا اور کہتا چلو یار روز نہیں, بار بار نہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, حج کے موقع پہ کہا نا اس نے کہ جب باقی عبادات کے رسم و رواج ختم ہو جائیں, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. اللہ. مجھے اس طرح یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو, جیسے ماں کو کرتے ہو, جیسے باپ کو کرتے ہو, جیسے دادا کو کرتے ہو. ہاں تھوڑا سا فرق ڈال دو, او اشد ذکر, تھوڑا زیادہ کرو, تھوڑا زیادہ. واہ واہ واہ. جب تم تھوڑا زیادہ کرو گے تو مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں تمہیں تمہاری ماں سے بھی زیادہ عزیز تر ہوں, باپ سے بھی زیادہ عزیز تر ہوں. میں تمہیں دنیا کے, یہ خدا کا رائٹ ہے نا, حق بنتا ہے نا اس کا. بھائی ماں اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھی, باپ اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھا,
نسل انسان اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھی، رزق اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، عزت نہیں دے سکتا، توہین نہیں دے سکتا، جب کوئی بھی کوئی شاید نہیں دے سکتا اور دینا ہی صرف اللہ نے، تو پھر اس کی پرائیورٹی تو رکھو نا۔ اللہ اکبر، اللہ، بخشش بھی اسی کی، کرم بھی اس کا، زندگی بھی اسی، موت بھی اسی کی، بعد الموت زندگی بھی اسی کی، اربعہ ارب سال کی مغفرت اور آسانی بھی اسی کی، جنت الفردوس بھی اسی کی، بقائے حیات اسی سے، تو پھر اس کو پراپر ریکارڈ کیوں نہیں دیتے؟ کون سا برین ہے جو پرائیورٹی کو ارینج نہ کرے؟ اللہ، کون سا ایسا دماغ ہے جس سے یہ ناز ہے کہ وہ بہتر سوچتا ہے اور وہ ایمان رکھ نہ کرو تو ٹھیک ہے، اگر آپ خدا پہ یقین نہ کرو تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کی اپنی زندگی اپنا انداز ہے، پھر آپ کو انصاف کا گلہ نہیں، کسی چیز کا کوئی گلہ نہیں۔ بھائی ایک شخص میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی یہ اللہ انصاف نہیں کر رہا، میں کہتا تم اللہ کو مانتے ہو؟ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر جا کے سمجھنے کی کوشش کرو وہ کیوں نہیں کر رہا، اور اگر اللہ کو نہیں مانتے ہو تمہارا کیا حق ہے اللہ پہ تانا دے؟ جس چیز کو تم مانتے ہی نہیں اس کو تانا کیسے دے سکتے ہو؟ اللہ، اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، ایک نان بلیور ہے، جو آپ بس دلیل یہ لا رہا ہے کہ I don't believe in God but he is not creating justice، okay then leave him alone، چھوڑ دو اس کو، پھر بتاؤ کہ کیوں نہیں انصاف ہو رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، میری بات سمجھتے ہو نا؟ ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ قضاء و قدر کی وجہ سے حالات ہو رہے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ زمین انصاف کی جگہ نہیں بلکہ قیامت اور آخرت انصاف کی جگہ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو آپ سے آ کے کہتا ہے I don't believe in God۔ اللہ، کیوں جی؟ سری لنکا میں ہزاروں لوگ بھوکے مر گئے، خدا ہوتا تو وہ بھوکے نہ مرتے۔ اللہ، فلاں جگہ یہ ہو گیا، اگر خدا ہوتا ہے، بھائی ان سے کہو کہ یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ، پھر وجہ بتاؤ کیا؟ دے ہیو نو رائٹ ٹو سے سچ اے تھنگ۔ ہاں اگر خدا پہ یقین ہے تو تم ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، اگر نہیں ہے تو یو ہیو نو رائٹ ٹو بلیم گاڈ ان اینی وے ان اینی کیس۔ اللہ، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ پورے سے پورے خلوص کے ساتھ جس سے کمٹ کیا ہے تمہیں، جس اللہ کو تم نے مانا ہے، اس کا ریگارڈ کرنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خادم حضرات، جیسے معزز خواتین و حضرات، آپ نے سنا، میں نے سنا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اسی سے محبت کرنی ہوگی، پھر اسی سے مانگنا ہوگا، پھر کسی اور سے نہیں مانگنا ہوگا۔ آج کی رات وہ محبت جتانے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے۔ کیوں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا نگہبان بن جائے، ہم چاہتے ہیں کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ اپنی رحمتوں کے سائے ہمارے اوپر کر دے، تو ہمیں اس سے ہی محبت کرنی ہوگی اور اس سے ہی لو لگانی ہوگی۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ خادم حضرات، جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا تھا کہ خدا کے ہاں وقت ایک تخلیق ہے، اور جو ڈائمینشنز قرآن میں پیدا ہوئی ہیں نہ پہلے کسی فلسفے کے احاطہ میں نہیں آئیں۔ حضرت عزیر کے واقعہ میں اگر آپ دیکھیں تو وقت کو ایسے معنی میں قرآن استعمال کرتا ہے کہ وقت کوئی آسیب نہیں رہتا بلکہ ایک معمولی سی تخلیق تاثر ہے۔ مگر سب سے بڑھ کے جیسے اقبال نے کوٹ کیا تھا اپنے لیکچر میں کہ لا تسب دہر انا دہر، کہ وقت برا کو برا مت کو، وقت میں ہوں۔ خادم حضرات، اس کی ایکسپلینیشن بڑی سمپل ہے کہ فرض کیجئے اگر آپ کے اوپر کوئی برا لمحہ آ گیا اور آپ نے کہا کہ یہ وقت تو بہت برا ہے، تو دراصل آپ نے وقت کو برا نہیں کہا، اس حدیث کی روح سے آپ نے خدا کی پلاننگ کو برا کہا۔ اللہ، کیونکہ یہ شروع سے چلتے ہوئے تمام آثار جو اللہ نے یہ وقت بنایا، اللہ نے آپ پہ اچھے برے وقت تلک الایام نداولها بین الناس، ہم نے لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دیے،
تو آبویسلی کہ آپ جب کسی برے وقت کو برا کہو گے، وہ جو خدا نے آپ کے نصیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس پہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی کا بہت بڑا قول ہے کہ تقدیر کو آنے دو، جو کوئی وقت ہے تاکہ اس کو گزر جائے آپ کی طرف سے. ریزسٹنس سے یا کسی سے اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، مگر دعا ایکسیپشن ہے تقدیر میں، صرف دعا تک. دعا جو ہے ایک ایسی ایکسیپشن ہے کہ جو موت کو زندگی میں بدل سکتی ہے، جو آپ کی زندگی بڑھا سکتی ہے، آپ کا مال بڑھا سکتی ہے، آپ کا امن و چین بنا سکتی ہے. دعا پرٹیکولر ایز اے پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ. اور اس سے پہلے بھی، دعا سے پہلے بھی، اگر آپ بے مروتی نہ برتو اور اللہ کے ساتھ ایک یاد کا سلسلہ جاری رکھو، تو پھر امکان موجود ہے کہ آپ یو بیکم انڈر دی بیسک کنٹرول آف گاڈ سے، ریموٹ سے نکل کر کلوزر کنٹرول میں آپ آ جاتے ہو، اور خدا آپ پر نگرانی رکھتا ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جیسے خدا نے یہ کہا کہ تمام ذی حیات کا رزق مجھ پر، ویسے یہ بھی کہا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، زمین پہ ایسا کوئی ذی حیات نہیں جس کا ماتھے کا یعنی فور برین کا کنٹرول میرے پاس. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ دو کنٹرول اتنے کمپلیٹ ہیں کہ اگر خدا سے پہلے سے دوستی اور شناسائی رہے تو زندگی بھر آرام سے گزر جائے گی، پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں پیش آئے گا. مگر اگر ایک سکیم جو وہ بنا بیٹھا ہے اور ایک سکیم جو آپ اپنے بارے میں بنا رہے ہو، جتنا اختلاف ان سکیمز میں ہوگا اتنی کوفت ہوگی. So try to agree as early as possible with your creator and with your lover and with your most graceful God. خدا آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، مجھے اتنا پتا ہے، بہت محبت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اس نے اپنی ججمنٹ اور علم کو چیلنج میں ڈال دیا تھا جب شیطان کو جا کے ان کو بہکا رہا. اوہو اللہ اللہ. اس نے تو اپنی یعنی چوائس کو چیلنج میں ڈال دیا. اللہ. افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے وفا نہیں کرتے. اللہ اللہ. نالائکی ہماری ہے. وہ تو ہر وقت تیار ہے. اگر آپ کو ادروائز فلموں میں ایلین ماسٹر نظر آ جائے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، مگر جو اصلی ماسٹر ہے اس کی طرف جا ہی نہیں. He is not alien to you. He is not alien. آپ اس کے ہو، وہ آپ کا ہے. بے شک. اس لیے خدا سے احتراز نہ برت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اے واعظ، بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. ہے کے ذات ہے. خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. خدا بندوں سے بھاگتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، آپ پیچھے ہٹتے ہو. آپ کا خلوص ادھورا ہے، آپ کی تمنائیں جو ہے نا بس لمحاتی ہیں. یو وش فار ہم، آئی نو یو وش فار ہم. اگر بتیاں جلا کے 2-4 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ کرتے ہو، یو آر ناٹ ویری سنسیئر اباؤٹ اٹ. ریمائنڈ یور سیلف کہ یہ آپ کسی کے واقعی صبح دوپہر شام کے بندے ہو. ایک وقت نہیں چنتے، ایک گھنٹہ نہیں چنتے، ایک پل نہیں چنتے اس کی غلامی کے لیے. یو آر کریٹ. بڑا فرق ہوتا ہے غلام میں اور بندگی میں. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. بڑے ناز ہوتے ہیں بندگی کے، آپ ان نازوں تک پہنچتے ہی نہیں ہو. بچوں کے ناز باپ کے ساتھ نہیں ہوتے. کتنے لاڈ آپ اپنے بچوں کے بتا، اور جو بچوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہو وہ نہیں لاڈ کر سکتا. مگر آپ اپنا کوئی حق بھی تو رکھو نا. کہتا مجھے ایسے مانو کہ مجھ میں کوئی شریک. میں honestly telling you my whole study of the Quran and the Prophet and God is simple. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو لا شریک عبادت کرنا اور محمد رسول اللہ سے لا شریک محبت رکھنا، بس یہی ایمان ہے. I see nothing else. کہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرو جیسے زمین پہ کسی سے نہ ہو، اور خدا کی ایسی عبادت کرو ایسی زمین و آسمان میں کسی کی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. عبادت کرنے والے کسی اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں. اللہ کا رنگ
اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے؟ کوئی رنگ بہتر. عبادت کرنے والے تو اپنے آپ کو ہر ممکنہ حد تک اس کے رنگ میں رنگنے کی اللہ شوق رکھتے. اکبر اللہ اکبر. اگر ہے تو چلے جاؤ، نہیں تو سب سے آسان طریقہ نہ اس کو تنگ کرو، نہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ہو کے وقت گزارو، مر جاؤ اور خاک میں مل جاؤ. اللہ اکبر اللہ. اس کو آپ سے یہ کوئی نہیں ہے، چلے عقل دے کے وہ فارغ ہو چکا، بڑی محبت کر بیٹھا آپ کو عقل دے کے. انہو کان ظلوما جہولا. اللہ آپ کو وہ تو کہتا یہ ہے، یہ تو میں دے بیٹھا ہوں، تم غلط سمجھتے ہو اس کو. اللہ ظالم تم ہو، جاہل تم ہو، سچ کو تم نہیں پہچانتے. اللہ اللہ. تمہیں نہیں سمجھ آئی اس وقت کہ جب میں عقل دے رہا تھا تم نے احتجاج کیوں نہ کیا؟ کہہ دیتے نا اور زمین و آسمان کی طرح کہ ہم بغیر کسی انعام کے بھی اطاعت قبول کرتے ہیں. تم نے تو دولت مانگی، انعام مانگا، عقل مانگی، سیادت مانگی، قیادت مانگی، اب جواب بھی دو. اللہ تھوڑا بہت تو واپس جاؤ نا. I'm اللہ. Professor Dr. Khadija Qureshi. I'm Professor. خواتین و حضرات، اللہ سے محبت کتنی ضروری ہے ابھی ہم نے اس لیکچر میں سنا. اب ہم اس چیز کی طرف آ رہے ہیں جس کی آج اشد ضرورت ہے. ہم گناہوں کی دلدل میں دھس چکے ہیں. ہم نہ جانے کون کون سے گناہ روزانہ کرتے ہیں. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مطلب کہ آج کی ہوئی توبہ 1000 مہینوں کی ہوئی توبہ سے بہتر ہوگی. توبہ کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں. Forgiveness. کرنے والا مسلمان Forgiveness. توبہ کرتے ہیں، ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ خدا ہماری توبہ قبول کر رہا ہے؟ جی، یہی بالکل. آپ کا سوال Yes. ہے. یہ سوال ہے آپ کا. ہاں جی. دیکھیں اس سوال میں شک کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ. اس سوال میں شک کرنے والا، کیونکہ توبہ ہماری ہے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں عرض کروں کہ توبہ ہماری ہے نہیں. اگر تو ہم نے اس انسٹرومنٹ کو اپنے اندر سے نکالا ہوتا تو پھر ہم ضرور کہتے کہ پتہ نہیں خدا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ تو توبہ دی ہمیں اللہ نے، اور the only solution for all misgivings God has granted us کہ اس چیز سے آپ خسارہ پورا کریں. اللہ. اور اس کا پہلا ثبوت میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں دیا ہے کہ اس روتے بھیگتے آنکھوں سے آنسوؤں سے بھیگتے ہوئے انسان کو اس نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کہ میں نے لفظ بھی سکھائے کہ اس طرح توبہ کر لینا. آگے اس نے ثبوت کر کہ اِنَّهُ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. اس میں کوئی کسی قسم کی اس نے تخصیص نہیں کی کہ میں ضرور تمہارے گناہ بخشوں. اب اس کے بعد کچھ قرآن کی ایسی آیات ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے. ایک حدیث رسول ہے اور ایک قرآن کی آیت پہ ختم کرتا ہوں، زیادہ طویل نہیں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے تازہ جنا. اللہ. آپ بتائیے اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی کہ جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے تازہ جنا، یعنی اس کے سارے حساب پیچھے پھر. اب ایک اور قول مبارک پروردگار آپ سنیں. اس نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان بندوں کو کہہ دو، ان کو کہ قل یا ایھا الذین آمنوا. اللہ. مجھے پوری آیت شاید اسرفوا علی انفسکم، تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، چھوٹے نہیں کیے، بہت بڑے بڑے. تم نے اپنی ویسٹیج کر دی ہے ٹوٹل. ایک سب سے بڑی ویسٹیج نہ کرنا، سب سے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تمام گناہ اگر ملا لو نا 70 سال کے گناہ جو رحمت وہ آفر کر رہا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ کوئی 2-4 سال کی نہیں ہے، وہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلین سالوں. اللہ. آپ کا تو گناہ نظر ہی نہیں آئے گا اس کو، ہے کہاں. مگر چونکہ اس نے آپ کی آگے اس نے رول دیا ہے
اس رول میں کوئی عالم کوئی دانشور کسی قسم کی تفریق نہیں کر سکتا اللہ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جميعا. واہ واہ. دیکھو اس سیدھا سادہ سا فکرہ ہے، اس میں کوئی اس کے ساتھ کوئی جزو نہیں بندھا ہوا کہ تمہارا رب ہوا. پھر اس نے ان اللہ کہا، بے شک وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. یہ سن لو، وہ بار بار اس کی بڑی سختی سے کہہ رہا ہے، جیسے آج کہ تم لوگ مجھ پہ شبہ کرتے ہو کہ میں توبہ نہیں قبول کروں گا، اور میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہ معاف کروں، نو ایکسیپشن. کیوں کرتا ہوں؟ انہ هو الغفور رحیم. الرحیم. اگر میں نہ قبول کروں تو میں غفور الرحیم نہیں رہتا. اللہ اکبر. میرے واہ 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 تو واہ. تو صاف کہتا ہے سبحان ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سبحان اللہ. میرے شیخ و مرشد سیدنا علی بن عثمان حجویری سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا یہ گناہ اور اس کا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی خدا کے بڑے نیک بندے سے بھی گناہ ہو جائے اور بلکہ 70 مرتبہ ہو جائے تو بھی خدا اسے بخشتا ہے. اور ہمارے رسول کا ارشاد تو بالکل واضح ہے نا، جب اتنی بڑی وضاحتیں موجود ہوں، شک کرنے والا ایک مشکوک دین کا مالک ہوتا ہے. آئندہ نہیں کرنا بالکل کہ دعا از این ایکسیپشن ان تقدیر. بس اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تقدیر میں فرق ڈال سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اللہ. اور کسی کے یہی حال میں نے آگے برگڑی صاحب کو بتایا ہے کہ جب نبی علیہ السلام یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں تو کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. الا باذنہ کے لفظ بتاتا ہے کہ ایک ایکسیپشن موجود ہے کہ جس کو خدا اجازت دے وہ ایکسیپشن ڈال سکتا. ایک بڑی نارمل سی بات ہے کہ برا بن مالک جب آئے حضور کے پاس تو گرد سے اٹے ہوئے تھے، جوتوں پہ بو آ رہی تھی، لباس صوف پہنے ہوئے تھے، تو بڑے بڑے صحاب نے ناک ذرا سکوڑے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ مینرزم اچھا نہیں ہے، اس طرح رسول اللہ کے پاس آنا اچھا نہیں ہے، اس کو دو دھلا کے صاف ستھرا ہو کر. تو حضور نے محسوس کر لیا کہ یہ کچھ اصحاب نے اس کو انڈیسنٹ گنا ہے. تو آپ نے بڑا کیا فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہی ہیں کہ جن کے لباس جو ہیں ان سے بدبو اٹھتی ہے، جن کے جوتوں پہ گرد پڑی ہوتی ہے، مگر اگر یہ خدا کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا ہے. اب یہ دیکھیے کیا واقعہ پیش اور کہاں پورا ہوا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا مسلمانوں پہ تو لوگ کہتے ہیں برا بن مالک کو قسم اٹھاؤ نا کہ آج ہم کامیاب ہو گئے. اللہ. ایک ایسا ہوا کہ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ آخری دن مسلمان رہے تھے، بہت سارے زخمی، 1000 بندہ صرف تیروں سے زخمی ہو چکا. اللہ. تو پھر خالد بن ولید اور دوسرے وہ جنگ لڑے، وہ کمانڈنٹ تھے، تو ایک پھر گئے مسلمان حضرت برا بن مالک کے پاس. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا تھے جن کے لیے یہ بات آتی ہے. تو ان سے کہا برا آپ دعا کرو نا، آپ کو اللہ کے رسول نے یہ دعا دی ہے کہ جب برا بن مالک قسم اٹھائے گا تو اللہ ہر حال میں اس کی قسم پوری کرے گا. اللہ. تو اٹھاؤ آگے قسم کہ یہ آج قلعہ ہم فتح کریں. تو برا بن مالک رو پڑے، کہنے لگے تم نے خدا کے رسول کو میرے حق میں دعا کو مذاق سمجھ لیا. اللہ. میں قسم کھاتا ہوں کہ آج ہم یہ قلعہ فتح کریں گے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج شہید ہو جاؤں. اوہ. اور وہ وہی ہوا، وہ شہید ہو گئے اور مسلمہ مارا گیا، کذاب فنا فی النار ہوا. اب دیکھو نا، یہ ہم لوگوں کی یہ کیلیبر نہیں جانتے ہوتے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ کی اس کریمانہ دعا کو یہ لوگ جو غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج قلعہ ضرور فتح ہوگا، مگر یہ تم نے جو شروع کیا ہے نا میرے ساتھ، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آج شہید ہو جاؤں گا. اور وہ شہید ہو گئے اس دن. تو یہ بعض اوقات ہم لوگ چھیننا چاہتے ہیں. میں اللہ سے کیوں رائٹ چھینوں اس کے بخشنے کا؟ جب مجھے یہ کہے کہ نا یہ نہیں معاف ہو سکتا، تم نے بہت پلید ہو، بڑے برے ہو، میں کیسے چھین سکتا ہوں؟ میں اللہ جیسی معلومات نہیں رکھتا.
آہا واہ میرے واہ علم واہ پر واہ اس کا علم محیط ہے. واہ میں تو واہ اسے واہ. جانتا ہی نہیں ہوں. اگر میں کسی آؤٹ فیلڈ کے بندے کو یہ بد دعا دیتا ہوں کہ تو بڑا ظالم ہے، تو میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہماری ایک کیمسٹری ہے، ایک طرح بنے. اگر اللہ نے اس پہ نہیں اتنی نظر کرم فرمائی، یا وہ کیا پتہ وہ اگر توبہ کرتا تو کتنا عظیم ہوتا، کتنا بہتر ہوتا. آہا یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کیا کر رہے تھے؟ وقت کے سب سے بڑے امام ہونے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ ہر روز ایک خاتون کی تلاش میں ان کے کھڑکی کے نیچے کھڑے. وہ خاتون بھی وہ نہیں جو پیشہ ور تھی، اس کے کھڑکی کے نیچے کھڑے رہتے. سال ہر سال بیت گئے. جب ایک دن رات سے کھڑے ہوئے اور صبح کے وقت اذان کی صدا آئی تو ان کے دل میں آئی، کیا ابن مبارک کمال ہے، یعنی تو ساری رات اس کی خاطر تو کھڑا رہا، تو ایک رات اللہ کی خاطر نہیں کھڑا ہو سکا. تب کے بعد وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا فقیہ ہوا عبداللہ بن مبارک. فضیل بن عیاض کو دیکھ لیجئے، حضرت فضیل بن عیاض کو، کہ وہ جو وقت کے ائمہ کے امام تھے اور سب سے بڑے استاد و مرشد تھے. ہارون رشید کے زمانے میں یہ ہوئی. تو وہ ڈکیت تھے، رستوں میں چوریاں، کاٹنا، مال کھانا، بندے مارنا. پھر ایک دفعہ ڈاکے کے دوران ایک خیمے سے گزرے جہاں وہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا بلا خوف و خطر. اس کی آیت یہ کہہ رہی تھی، کیا وقت نہیں آیا کہ یہ جو اہل دل ہیں یہ سمجھیں کہ کون خدا کی عبادت کرتا اور کس کی عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے. وہاں سے پلٹے اور زمانے کے سب سے بڑے صوفی تھے. سو وی ڈونٹ نو ایکچولی، ہم اس ایکسٹریمٹی کو جانتے ہوئے اسے برا سمجھیں، مگر ایکسٹریمٹی تو پلٹ کے سب سے بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے. سو آل وی کین پرے از فار اس اینڈ آل وی کین پرے فار ادرس. دیکھو ہم سے بڑی یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، یہ بڑا فرق ڈالتا ہے. یہ تو دو پیغمبروں میں بھی فرق ڈال دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد نے ایک فیصلہ دیا، پھر وہ زیادہ بہتر نہ سمجھا گیا. پھر حضرت سلیمان نے فیصلہ دیا تو اللہ نے بڑے ایک چھوٹا سا جملہ قرآن میں لکھا، فَفَحَمْنَا سلیمان. پھر کہا فَفَحَمْنَا، حالانکہ یہ حضرت داؤد کے مقابلے میں دیا، وہ بھی پیغمبر تھے. مگر جب سلیمان نے فیصلہ دیا تو اللہ نے لکھا فَفَحَمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا. یہ کوئی نرالی چیز ہے عقل سے، مگر کوئی چیز ہے جو خدا ڈالتا ہے. اس لیے فرمایا فَفَحَمْنَا سلیمان، ہم نے اس کو فہم عطا کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کیا اہل بیت کو کوئی اور بھی قرآن دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، ایک ایک لفظ وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، ایک ایک حرف وہی ہے، ایک نقطہ بہ نقطہ. مگر یہ کہ ہمیں اللہ نے قرآن کا فہم زیادہ آتا ہے. فہم ایسے کسی ہے کہ جس کو ڈسکرشن کہتے ہیں. جیسے خالد بن ولید بڑے جنرل تھے نا، تو رومل سے کسی نے پوچھا تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ کہتا خالد بن ولید. کہتے پھر تم نے یونیورسٹیوں میں نہیں لگایا. اس نے کہا اس قسم کا کوئی حکم یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتا، کیوں اگر وہاں جائے گا لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں. کہ جو بھی فیصلہ کیا انہوں نے اپنی جگہ پر ایک اسٹریٹجی سے کیا اور بہت بلند و بالا کیا، مگر اس کو ہم قانون کی طرح نہیں پڑھا سکتے. مثلا کوئی دنیا کا قانون کسی فوج کی نہیں کہ دو لشکروں کو اکٹھا ہونا تو پھر ان سے لڑنا جبکہ تم تعداد میں کثیر ہو. تو خالد نے جب کہا گیا کہ رستے میں روکو، کوئی نہیں ذرا ان کو جمع ہونے دو. پھر جب اکٹھا کیا اس کے بعد وہ بڑے خوش تھے، بڑے ڈانس کر رہے تھے، ناچ رہے تھے کہ ہم تو بہت طاقتور. اسی وقت خالد نے حملہ کر کے ان کو شکست دے. تو یہ اللہ سم پیپل آر، ابھی بھی آپ دیکھو ایک جب جاؤ گے تو جب جرنیلوں کا ذکر پڑھو گے تو وہ جو اس پہ کامنٹیٹر ہے نا جو باہر کا، تو وہ یہ لفظ بولتا ہے ساتھ سے کہ آئی ڈونٹ نو وٹ واز ہی، کہ دنیا کی ہر مہارت اس میں جنگ کی کیوں کس طرح کی جمع ہوگی، آئی ڈونٹ نو. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزوں میں ہم تضاد کسی وقت، اب دیکھو گیلی پولی کی جنگ میں
गैलीपोली की जंग में जनरल वॉन सैंडर्स जो था जर्मनी का, वो हथियार फेंक के निकला था खलीफा को। उन्होंने कहा देयर इज नो वे दैट वी कैन विन नाउ दिस बैटल एंड आई एम सॉरी आई कैन नॉट डिफेंड टर्की एनी मोर, आई एम लीविंग। तो खलीफा ने अब्दुल हमीद ने उसे कहा कि देयर इज नोबडी लेफ्ट कि जो इस जंग में सामने। उन्होंने कहा मूसल के ब्रिगेड का कमांडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, उसको बुला लो, maybe he may do good। ये वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था कि जिसने दूसरा गलत फैसला किया कि 20,000 6 लाख के मुकाबले में, रिमेंबर 6 लाख आर्मी उस पर चढ़ी हुई थी और 6 महीने नहीं, ये 6 दिन का इनका था टोटल फतह करके हम इस्तांबुल को ले लेंगे। अल्लाह। इट लास्टेड फॉर ईयर। ओहो। और वो जो उसने आते साथ ही एक जुमला कहा सिर्फ, जब वो मुस्तफ़ा को कि 20,000 रिजर्व को बुला के जो टॉप रैंक के जो फाइटर थे ना आगे, उनको पीछे बुला लिया और 20,000 रिजर्व आ गए। नो जनरल वो डू दैट, क्योंकि रिजर्व तो वैसे ही कमज़ोर तबका, जो असली फाइटर थे उनको। तो जब अगले दिन निकला तो उसके हाथ में एक बेटन थी छोटी सी, ऑर्डर ऑफ द डे ये था, टर्क्स इट्स योर लैंड नाउ, बस ये ऑर्डर ऑफ द डे। वो कितने महीने आगे चली, कितने उसमें कत्ल गारत हुए, जनरली 2 लाख। ये ब्रिटिश का जो झूठ बड़ा बोलते हैं, मगर जो एक अंग्रेजी मुआरख है ना जिसमें उस पर लिखा कि आज भी अगर बास्फोरस की रेत में तुम्हारा पाँव ज़रा गहरा लग जाए तो किसी अंग्रेज़ की खोपड़ी निकल आती है, समझ। इसलिए बात चीज़ें इंसान के हमें पता नहीं लगता, वी डोंट नो व्हाट इज़ इनसाइड द माइंड। अल्लाह ने उसे किस किस महारत से नवाजा, वो किस वक्त निकलती है वो। सो दिस पासिंग टू अर्ली। अगर कोई शख्स बड़ा बेईमान है, बड़ा झूठा है, तो मैं उस वक्त का इंतज़ार करता हूँ जब उसका दिल बदल जाए। अल्लाह। लेकिन तो यार हमें नहीं पता, हम तो नॉर्मल रूटीन से चलते हुए को खुदा तक आ गए ना, ये अचानक कहीं से निकल आया तो इसने सारों को मार दे के आगे निकल जाना। ख़वातीन व हज़रात, अभी आपने लेक्चर समाप्त फरमाया जो कि हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी था आज का, अल्लाह, तौबा और लैलतुल क़द्र। तौबा के ऊपर आपने बहुत सी बातें सुनी। अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक़ अता करे कि हमें सच्ची तौबा नसीब हो जाए और हम तौबा करने के बाद दोबारा उस दलदल में कभी ना जाएं जिससे हम तौबा कर लें। हमें सच्ची खरी तौबा करने की तौफ़ीक़ मिले। एक दुआया कलाम मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, तो पेश खिदमत है। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।
ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم جن من النار 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 اللهم جن من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا. آپ سے درخواست ہے اس چینل کو، اس کے پروگرامز کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. دوست عزیز احباب سے بھی بولیے کہ آپ سب لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.